السلام علیکم۔ آغاز مجلس سورہ فاتحہ سے ایک بار سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والفاتح الحلق والمعدی الحق بالحق ابی القاسم محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت وقف ہے اس خالق حقیقی کے لیے جو سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں اور بے رنگ دنیا کو رنگینی اور کائنات کی بے نوری کو 14 ستاروں کے نور سے روشن کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ تمام تر تعریفیں خدا کے ان محبوب ہستیوں کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام خدا کی ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حر بنایا۔ خدا کی ان تمام ہستیوں پر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے، موضوع پہ آنے سے پہلے بتاتی چلوں کہ صلوات جو آپ پڑھتے ہیں، جو درود پاک آپ پڑھتے ہیں، اس کا کس قدر ثواب ہے کہ جب آپ خدا کے رسول کی آل پہ درود بھیجتے ہیں کہ جن پہ خدا نے بھی درود بھیجا۔ یہ وہ عمل ہے جو خود خدا بھی کرتا ہے۔ جب آپ ان پہ درود بھیجتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صلوات پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ جب مومن دوسری مرتبہ صلوات پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو اے بندہ خدا پچھلی صلوات کا ثواب ہی ہم نہ لکھ سکے کہ تو نے اگلی مرتبہ پھر سے صلوات پڑھ دی، اس لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ مجلس کا موضوع میں نے رکھا ہے استغفار۔ استغفار، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا، گناہوں کی بخشش کے لیے فقط ہم نے پڑھنا ہے استغفار، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ استغفار اگر آپ قرآن کھول کے پڑھیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ قرآن کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو کھول کے پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ قرآن کو پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ قرآن کو رٹا لگایا جائے یا قرآن کو ایسے پڑھا جائے کہ ہم نے 30 سپارے، آج ہم نے 5 ختم کر دیا، آج 10 ختم کر دیا، آج ہم نے 30 ختم کر دیے۔ قرآن کو پڑھنے کا مطلب ہے اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنا۔ اب قرآن میں خدا کیا فرما رہا ہے؟ قال تبارک و تعالیٰ فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق۔ خدا اپنی پاک کتاب، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ خدا کیا ارشاد فرما رہا ہے اس سورہ کے اندر؟ خدا یہ بتا رہا ہے اپنے محبوب کو کہ اے میرے محبوب نبی، کہ جب خدا کی مدد آ پہنچے اور فتح مبین مل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جوک در جوک لوگ آپ کے دین میں شامل ہو رہے ہیں، تو پھر آپ خدا کی تسبیح کرنا، استغفار کرنا، بے شک خدا معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ موضوع اس جانب لانے کا مقصد یہ ہے، استغفار جیسے کہ میرا موضوع ہے اور اس جانب، اس صورت کی جانب لانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ استغفار فقط گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پہ خدا نے کیا کہا؟ پہلے نعمات کا ذکر کیا۔ نعمتیں کون سی ہیں؟ اب نعمتیں ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ جب جوک در جوک لوگ آپ کے دین میں شامل ہو جائیں گے، اب جوک در جوک لوگ آپ کے دین میں شامل ہو رہے ہیں تو پھر خدا نے کہا تو آپ کو فتح مبین ملے گی، تو آپ اب استغفار کریں، اب استغفار کریں اور خدا کی تسبیح کریں۔ اب خدا نے کب کہا استغفار کرنے کا؟ جب آپ کو نعمت مل رہی ہے۔ جتنی بڑی استغفار اتنی بڑی نعمت، جتنی زیادہ استغفار کریں گے اتنی زیادہ نعمتیں ملیں گی۔ اب آگے آ جائیں ذرا، ابھی بھی اگر آپ کو استغفار کا مطلب سمجھ نہ آیا تو آئیں پوچھتے ہیں علی ابن ابی طالب سے کہ استغفار کا مطلب کیا ہے۔ ایک مرتبہ کوفے کے ممبر پہ مولا علی علیہ السلام موجود ہیں، ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا یا علی بڑا مفلس ہوں، کیا کروں، غریبی ہے، کیا کروں؟ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اے شخص استغفار کر۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ یا علی بہت گنہگار ہوں، کیا کروں؟ کہا استغفار کرو۔ اب وہ وہیں پہ موجود تھا کہ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے کہا یا علی اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ کہا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے کہا یا علی
باغ بنایا تھا میں نے جو اجڑ گیا، کیا کروں؟ کہا استغفار کرو۔ اب وہیں پہ سارے اشخاص موجود ہیں، اصحاب بھی پریشان ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کہ کیا نعوذ باللہ علی باقی قرآن بھول گئے ہیں کہ ہر کسی کو کہہ رہے ہیں استغفار کرو۔ ابھی وہ وہیں پہ موجود ہیں، ایک شخص آیا، اس نے کہا اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ مولا نے کہا استغفار کرو۔ ابھی وہ وہیں کھڑا ہے کہ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا یا علی، نہر کھود کے اپنے گھر تک لے کے آیا لیکن وہ خشک ہو گئی، کیا کروں؟ کہا استغفار کرو۔ اب جب مولا سب کو کہتے جا رہے ہیں استغفار کرو استغفار کرو، ایک صحابی اٹھا، ایک شخص نے اٹھ کے کہا کہ یا علی، جو آ رہا ہے کہ اولاد نہیں آپ کہتے ہیں استغفار کرو، باغ نہیں استغفار کرو، نہر نہیں استغفار کرو، مال نہیں استغفار کرو، گناہ گار ہوں بخشش چاہیے استغفار کرو، یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا نعوذ باللہ قرآن آپ کو باقی یاد نہیں کہ ہر کسی کو استغفار کہہ رہے ہیں؟ مولا مسکرائے۔ مولا علی کی کیا ہی بات ہے، مسکرا کے جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا بالکل پڑھا ہے قرآن۔ تو مولا نے کہا سورہ نوح پڑھی ہے؟ کہا بالکل پڑھی ہے۔ تو مولا نے کہا استغفر ربکم انہ کان غفارا، خدا اپنی پاک کتاب لا ریب کتاب میں، بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا استغفر ربکم انہ کان غفارا، سورہ نوح کے اندر، کہ استغفار کرو بے شک میں معاف کرنے والا ہوں۔ ویجعلکم الانہارا، استغفار کرو کہ میں نہریں دیتا ہوں۔ ویجعلکم الجنۃ، استغفار کرو میں جنت دیتا ہوں۔ وبنینا، میں بیٹے دیتا ہوں۔ باموالکا، کہ میں مال دیتا ہوں۔ اب خدا کہہ رہا ہے استغفار کرو میں مال دوں گا، استغفار کرو میں گناہوں کی بخشش کروں گا، استغفار کرو میں بیٹے دوں گا، استغفار کرو میں نہریں دوں گا، استغفار کرو میں جنت دوں گا، باغ دوں گا، تو تم پھر استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ سننا تھا کہ اصحاب نے کہا یا علی بے شک ہم نے قرآن پڑھا تھا، لیکن آج ناطق قرآن نے بتایا کہ صامت قرآن کیا ہوتا ہے۔ بے شک ہم نے قرآن پڑھا تھا لیکن ہمیں آج پتہ چلا کہ سورہ نوح کے اندر آخر خدا نے فرمایا کیا تھا۔ اب فقط اتنا ہی نہیں، استغفار سے ہی میں آپ کو لے کے چلتی ہوں آگے، کہ میں نے ابھی کہا جتنی بڑی استغفار اتنی بڑی نعمت، کہ جتنی بڑی آپ استغفار کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو نعمتیں ملیں گی۔ تو ذرا آ جائیں سورہ انفال کی جانب۔ سورہ انفال کے اندر خدا نے کیا فرمایا ہے؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان معذبہم وہم استغفرون۔ اب خدا کیا فرما رہا ہے؟ خدا نے اس صورت میں سورہ انفال کے اندر میں فرمایا ہے کہ اے محمد، اپنے محمد مصطفیٰ سے مخاطب ہو کے، اپنے محبوب نبی سے رحمت للعالمین سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے محمد، جب تک آپ اپنی امت کے اندر موجود ہیں میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا، اور جب آپ ان میں سے چلے جائیں تو یہ استغفار کرتے رہیں، میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ جب تک موجود تھے تب تک تو عذاب نہ ہوا ان کی رحمت کی وجہ سے۔ اب خدا نے کہا کہ اگر آپ استغفار کرتے رہیں تو میں عذاب نازل نہیں کروں گا، تو کیا آپ کی استغفار میں اتنی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے؟ کیونکہ قوم لوط، قوم سمود، قوم نوح والے تمام گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، ہماری قوم کے اندر موجود ہیں، یا میری استغفار میں اتنی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے؟ نہیں، پتہ یہ چلا کہ ہے کوئی محمد جیسا محمد زندہ کہ جس کی استغفار میں اتنی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے خدا ہم پہ عذاب نازل نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے۔ کون ہے وہ محمد؟ وہ محمد حسین کے بارے میں ہے مہدی، کہ جن کی استغفار میں اتنی طاقت ہے کہ اس دنیا پہ عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ کون ہے وہ وہی ہیں کہ جن کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھ کے بتائیں گے کہ حسین کے بارے میں کی یہ طاقت ہے، اور اگر حسین خود ہوتے اور اگر حسین کے بابا علی ہوتے تو کیا ہی شان ہوتی، کیا ہی بات ہوتی۔ اب جن کے بارہویں کی یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر مجلس پڑھیں اور مولا علی کی شان علی کا ذکر نہ کریں تو وہ مجلس سے کیا مجلس ہے جس میں شان علی بیان نہ ہو۔ تو بارہویں کی اہمیت بتاتے بتاتے ذرا بتاتی چلوں کہ مولا کیا ہیں، مولا علی علیہ السلام کیا ہیں۔ جب استغفار کر رہے ہیں اپنے نعمات حاصل کرنے کے لیے، نعمتوں کے لیے، تو یہ بھی بتاتی چلوں کہ کیسے آپ اپنی مشکلوں میں مولا علی کو یاد کیا کریں، اور یہ میں آپ کو رسول اللہ کے ذریعے سے بتاؤں گی کہ مولا علی کی ہستی کیا ہستی ہے۔ سب نے یہ واقعہ سنا ہوگا بے شک۔ ایک بار رسول خدا منبر پہ موجود ہیں، ارد گرد تمام اصحاب موجود ہیں، تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا بالکل رسول خدا، میرے لیے دعا کیجئے کہ میری مشکل حل ہو جائے۔ رسول خدا نے ہاتھ بلند کر کے کہا یا ربی ارحم فلاں بحق علی ابن ابی طالب، کہ اے رب فلاں شخص پہ رحم کر علی ابن ابی طالب کے وسیلے سے۔
یہ کہنا تھا کہ وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے چہمگوئیاں ہوئی آپس میں کہ جب بھی کوئی پریشان ہوتا ہے تو رسول خدا کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے وسیلے سے اس شخص کی مشکل کو حل کر دے۔ یہ کبھی ہمارا نام نہیں لیتے، تمہارا نام نہیں لیتے، اپنا نام نہیں لیتے، ہمیشہ علی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ چند اشخاص نے بیچ میں سے کہا کہ صبر رکھو، آج ہم پریشان ہیں تو وسیلہ علی ہیں، کل علی پریشان ہوں گے تو یقیناً وسیلہ ہم بنیں گے۔ اب کئی سال ہجرت کے بعد کئی سال گزر گئے۔ اب جب کئی سال گزر گئے تو وہیں اشخاص موجود ہیں، وہیں اصحاب ہیں، وہیں لوگ ہیں، وہیں بغض علی ہے، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا میں یوں کہوں کہ شمع کے گرد پروانے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں داخل ہوئے علی ابن ابی طالب، شیر خدا، اسد اللہ، بیض اللہ، ید اللہ، لسان اللہ کی آمد ہوئی۔ ابھی آ کے جیسے ہی داخل ہوئے آ کے کہا یا رسول اللہ کی جانب مخاطب ہو کے کہا یا رسول اللہ علی پریشان ہے، دعا کیجیے۔ اب یہ سننا تھا، رسول خدا نے ہاتھ بلند کیے، ادھر رسول کے ہاتھ بلند ہوئے، ادھر اصحاب کی نظریں بلند ہوئی، رسول کے ہاتھوں کی جانب دیکھا اصحاب نے۔ اب ہاتھ بلند ہوئے اور رسول خدا نے کہا یا ربی ارحم علی بحق علی ابن ابی طالب، کہ اے رب علی پہ رحم کر، علی ابن ابی طالب کے وسیلے سے، علی ابن ابی طالب کے صدقے سے۔ ابھی یہ کہنا تھا کہ تمام اصحاب جو موجود ہیں ان میں کچھ اشخاص ہیں، میں نے ہمیشہ سے کہا بغض علی تب سے تھا آج تک ہے، تو جو بغض علی لیے بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے۔ اب رہا نہیں گیا، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ جب کوئی پریشان ہو تب بھی وسیلہ علی، آج علی پریشان ہے تب بھی وسیلہ علی، یہ کیا ماجرا ہے یا رسول اللہ؟ اب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، مسکرا کے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ تم کیا وہ کیا، اگر میں محمد بھی پریشان ہوں تو میں کہتا ہوں یا ربی ارحم محمد بحق علی ابن ابی طالب، کہ اے رب مجھ محمد پہ رحم کر بحق علی ابن ابی طالب، کہ مولا علی علیہ السلام اتنی بڑی ہستی ہیں کہ جن کے صدقے آپ رحم مانگا کریں، کہ جن کے صدقے آپ اپنی پریشانیوں کو دور کیا کریں۔ یہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں، شاہ نجف کے روزے کا واقعہ ہے، نجف کا ایک واقعہ ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، میں نے مصائب بھی پڑھنے ہیں، تو بہت شارٹ کر کے واقعہ بیان کروں گی، آپ سنیے گا، آپ کی سماعتوں میں ضرور یہ پہلے بھی آیا ہوگا کہ شاہ نجف کے روزے پہ ایک عالم تھے کہ جو منت یہ مان رہے تھے بار بار کہ اے مشکل کشا، اے علی ابن ابی طالب، میں اگر ٹھیک ہو جاؤں تو میں من کنتم مولا ٹاپک پہ 10 کتابیں لکھوں گا۔ وہ ایک عالم تھے جو نجف روزے میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے کہ یا علی مجھے صحت یاب کر دیجئے، میں آپ کی شان میں 10 کتابیں لکھوں گا۔ اب وہ یہ کہہ رہے تھے بار بار، لیکن وہ صحت نہیں پا رہے تھے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے اپنے بچے کو روزے کی جالی کے پاس ڈالا اور کہا اے ابو الحسن، اے علی، یہ بچہ چھوڑ کے یہاں جا رہا ہوں، واپس آؤں تو ٹھیک ہو۔ اب اس نے یہ کہا اور چلا گیا۔ وہ عالم دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب جب وہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو وہ عالم کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ یا علی میں اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں میں آپ کی شان میں 10 کتابیں لکھوں گا، من کنتم مولا ٹاپک پہ 10 کتابیں لکھوں گا، تو مجھے شفا نہیں ملی۔ یہ بچہ جس کا باپ اس کو یہاں چھوڑ کے گیا اور چند لمحے بعد ہی وہ شفا یاب ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب وہ گھر چلا گیا۔ جب وہ گھر چلا گیا تو اس نے کیا عالم خواب میں دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اب مولا علی علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور مولا علی علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس شخص نے کہا یا علی میں آپ کے روزے پہ، میں ایک عالم ہوں، کب سے دعا کر رہا ہوں، منت مان رہا ہوں کہ میں صحت یاب ہو جاؤں، آپ کی شان میں 10 کتابیں لکھوں گا۔ اور یہ شخص ہے کہ جو کہ آیا اور اس نے کہا اے ابو الحسن بچہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، واپس آؤں تو ٹھیک ہو۔ اس کا بچہ ٹھیک ہو گیا، لیکن میں جو کب سے کہہ رہا ہوں کہ میں کتابیں لکھوں گا، مجھے ٹھیک کر دیں، میں تو ٹھیک نہ ہوا۔ تو مولا علی اس کے جب عالم خواب میں اس کے خواب میں آئے تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اے شخص اس کے مانگنے میں اعتبار تو دیکھ، یہ دیکھ وہ کس اعتبار سے مانگ رہا ہے، اسے پتا ہے یہ در وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اس نے بس آ کے کہا اے ابو الحسن، اے علی بچہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، واپس آؤں تو ٹھیک ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا بچہ ٹھیک ہوگا۔ تو نے کہا اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں 10 کتابیں لکھوں گا۔ تیری نیت میں، تیرے مانگنے میں شک آ گیا، تجھے لگا اگر، یعنی تجھے کوئی شک تھا کہ ہم ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جو لوح و قلم پہ لکھی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ تجھے ہماری نیت پہ، ہماری اصلیت پہ، ہماری فضیلت پہ کیا شک تھا؟ اب وہ عالم کا واقعہ میں نے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ مانگیں ان ہستیوں سے تو بے جھجک ہو کے مانگیں،
کبھی یہ نہیں سوچنا کہ جانے ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جو عطا ہی عطا کرتی ہیں، یہ وہ رحیم و کریم ہستیاں ہیں کہ مولا علی کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے شخص جو تب عطا کرتا ہے جب اس کے پاس ہو۔ مولا علی وہ ہستی ہیں کہ اگر آپ ایسی چیز بھی مانگ رہے ہیں نا جو اس وقت مولا علی کے پاس، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، شان علی میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ ان کے پاس موجود نہ ہو، وہ کل کائنات کے مالک ہیں، لیکن جو آپ کی تقدیر میں موجود نہیں ہے وہ بھی مولا علی عطا کر دیتے ہیں۔ اس ہستی کو کہتے ہیں علی ابن ابی طالب۔ کون ہے علی؟ علی ابن ابی طالب ہیں وہ ہستی کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کل کا کل قرآن شان علی پر لکھا گیا ہے۔ ایک ربائی آپ کی نظر اس کے بعد مصائب کی جانب آؤں گی۔ یہ زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو، یہ زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے۔ یہ زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے۔ ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے۔ ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے۔ ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے۔ جب میرے جسم کی خاک بن جائے نا، جب میرے جسم کی خاک بن جائے نا، جاہلو پھر ہوا میں اڑا دو مجھے۔ ایک دو دن نہیں صبح محشر تلک، ایک دو دن نہیں صبح محشر تلک، یہ ہوا یہ فضا جب جہاں جائے گی، یہ حلالی موالی کا وعدہ رہا، یا علی کی صدا آئے گی، یا علی کی صدا آئے گی۔ یہ ہے شان علی ابن ابی طالب۔ انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور بتاؤں گی غدیر کا واقعہ، معراج کا واقعہ قرآن سے بیان کروں گی، سورتوں سے بیان کروں گی۔ آج میں نے آپ کے سامنے تقریباً 15 سے 16 آیات کی تلاوت کر کے آپ کو بتایا استغفار کا مطلب۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ قرآن کھولیے، سورہ نوح اور سورہ انفال جو کہ میں نے بیان کی اس کو پڑھیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں قرآن سمجھایا، جنہوں نے بتایا کہ محمد مصطفیٰ کس ہستی کو کہتے ہیں، اور جس کا علی اتنا بڑا ہو اس کا محمد کیا ہوگا، اور جس کا محمد اتنا بڑا ہو اس کا خدا کیا ہوگا۔ بآواز بلند صلوات۔ جتنا امیر ہے علی اتنے غریب ہیں حسین۔ آج جن کی شہادت پڑھوں گی اس ہستی کو کہتے ہیں اکبر، شہزادہ علی اکبر کی شہادت، کیونکہ ایک مومنہ کے بھائی کی طبیعت شدید خراب تھی، جس کی وجہ سے یہ میں نے خود مجلس کے دوران ہی دل میں یہ عہد کیا کہ اگر نہیں، نعوذ باللہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، اگر نہیں لانا بیچ میں، کیونکہ یہ میرا یقین ہے کہ ان کے جب ہم مرادیں منتیں ان سے مان لیتے ہیں تو وہ یقیناً پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ میں نے عہد کیا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں ایک بار تو انشاءاللہ میں شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھوں گی۔ شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں بڑی منتوں سے امام حسین نے شہزادہ علی اکبر کو مانگا تھا۔ شہزادہ علی اکبر جب پیدا ہوئے تھے تو بی بی زینب آئی تھی اور امام حسین سے کہا تھا کہ میں کچھ مانگنے آئی ہوں۔ تو امام حسین نے پوچھا کیا؟ تو بی بی زینب نے کہا امام حسین کو کہ مجھے اپنا اکبر دے دے۔ تو امام نے جب وہ شہزادہ علی اکبر کو دیا تھا نا، تو راوی کہتے ہیں امام نے بی بی زینب سے کہا تھا بہت لمبے عرصے کے لیے دے رہا ہوں اکبر، بہت تھوڑے ٹائم کے لیے میں اکبر واپس لوں گا۔ جب شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے تو اپنے جوانوں کو ذہنوں میں رکھا کریں، اپنے بھائیوں کو ذہنوں میں رکھا کریں، اپنے بیٹوں کو ذہنوں میں رکھا کریں، اور ایک دفعہ ذہن میں رکھ کے سوچا کریں کہ کسی کا جوان گھر اگر دیر سے آئے نا تو ماں سو نہیں سکتی۔ ہائے علی اکبر اور علی اکبر کی ماں لیلا کہ جنہوں نے 18 برس اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں کہا، اور پھر جب دیکھا تو سینے میں برچھی لگے ہوئے دیکھا۔ کون ہے شہزادہ علی اکبر؟ کہ جب کربلا کا دن تھا نا، 10 محرم کا دن، تو امام حسین نے بی بی زینب سے اکبر کو مانگا تھا۔ تو راوی کہتے ہیں زینب نے بس ایک بار کہا تھا امام حسین سے کہ جب آپ نے دیا تھا اکبر تو اکبر کی عمر کیا تھی؟ تو امام نے فرمایا 3 دن۔ تو بی بی زینب نے کہا اب جب لے رہے ہیں تو کیا عمر ہے؟ کہا 18 سال۔ تو بی بی نے کہا امام سے کہ 3 دن سے لے کے 18 سال کی عمر تک میں نے اکبر کے چہرے پہ گرد کو بھی لگنے نہیں دیا امام، میں نے اکبر کے چہرے پہ مٹی کو بھی لگنے نہیں دیا امام۔ واہ غربتا کہ یہ وہی اکبر ہیں جو 10 محرم کے دن پیاسے مقتل کی جانب جائیں گے۔
फ़कत एक शहीद अकबर ही हैं कि जिन्होंने 4 जगह से इजाज़त लेनी थी। जब आए थे ना अपने बाबा के पास, मैं कहती हूँ कितनी गुर्बत है हुसैन की कि 18 साल का बेटा आके कह रहा है बाबा मुझे मरने की इजाज़त चाहिए। अब जब आए हैं शहज़ादे इमाम हुसैन के पास आके इजाज़त मांगी थी ना मरने की, तो इमाम ने कहा था उससे जाके इजाज़त मांगो जिसने तुम्हें पर्दों में पाला है, उस ज़ैनब से इजाज़त मांगो जिसने कई साल अकबर को किसी की नज़र ना लगने दी। अब शहज़ादा अली अकबर गए हैं बीबी ज़ैनब की जानिब। बीबी ज़ैनब से जाके कहा अम्मा इजाज़त चाहता हूँ। बीबी ज़ैनब ने एक बार देखा होगा जवान बेटे को, एक बार देखा, फिर कहा आज हुसैन ने मांग लिया है। अकबर रावी कहता है बीबी ने फरमाया अकबर मैंने आपको हुसैन का सदका दिया, मेरे भाई का सदका दिया, जाओ अपनी माँ से इजाज़त मांग लो। एक रिवायत में पढ़ रही थी कुछ अरसा कबल ही पढ़ी कि शहज़ादा अली अकबर जब गए थे ना इमाम सज्जाद के हरम के अंदर गए, इमाम सज्जाद के पास गए, इमाम चटाई पे लेटे हुए थे। इमाम सज्जाद के पास पहले गए अपनी माँ से भी कबल। इमाम सज्जाद से शहज़ादे अली अकबर ने पूछा भाई जाने की इजाज़त चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? अब शहज़ादा अली अकबर ने जब ये सवाल किया तो मैं कहती हूँ इमाम ने सोचा होगा, इमाम ने ये सोचा होगा अकबर असगर काश मुझे बर्छी लग जाती, काश मुझे तीर लग जाते, काश मेरे टुकड़े हो जाते, मगर मुझे ये बाज़ार शाम ना देखना पड़ता, मुझे फुफ्फियों के साथ ना जाना पड़ता, मुझे सर नंगे मेरी माँ को ले जाना ना पड़ता। अब जब अकबर ने जाने की इजाज़त मांगी, इमाम सज्जाद ने जाने की इजाज़त दे दी। अब आए हैं ना अकबर लैला के हरम में। जब लैला के कमरे में आए हैं, खैमे में आए हैं, अब देखा माँ मौजूद नहीं है, वापस बाहर निकल आए। जब बाहर निकले हैं अकबर तो अब मौला अब्बास ने देखा अकबर कहाँ जा रहे हैं, कहा मेरे खैमे में माँ मौजूद नहीं है, मैं अंदर गया माँ मौजूद नहीं है। अब अब्बास ने कहा वापस जाइए, किसी कोने में खड़ी होगी लैला। जानते हैं जब अकबर वापस गए ना, रावी रिवायत करता है कि देखा लैला एक कोने में खड़ी हुई हैं, अकबर की जानिब देख के रो के कह रही हैं अकबर ज़ैनब से पूछिए एक बार आपको बेटा कह दूं। अकबर ने रो के कहा, इतने में ज़ैनब अंदर आई, ज़ैनब दाखिल हुई, कहा लैला बेटा कह लो। अब लैला ने अकबर को सीने से लगाया। अब रिवायत कहती है अकबर ने जब पूछा था ना माँ से कि अम्मा क्या मैं चला जाऊँ जंग करने के लिए, तो लैला ने मना नहीं किया, लेकिन बड़े अजीब अंदाज में कहा था अकबर माँओं का बेटों के बग़ैर गुजारा नहीं होता। तो अकबर ने कहा माँ क्या फ़ातिमा तो ज़हरा बड़ी हैं या आप? कहा बेशक बीवी फ़ातिमा तो ज़हरा बड़ी हैं। तो अकबर ने कहा अगर क़यामत के दिन फ़ातिमा तो ज़हरा ने पूछ लिया मेरा हुसैन प्यासा मरता रहा, तूने अपना अकबर झोली में छुपाए रखा, तो अब क्या कहेंगी? अब माँ ने रो के कहा अकबर तेरे जैसे 100 अकबर मेरे हुसैन पे कुर्बान हो, जा मकतल की तरफ जा। अब जब अकबर निकले थे ना, सब जानते हैं अज़ान अली अकबर क्यों होती है, जब 10 मुहर्रम का दिन था ना, सब जानते हैं सुबह के वक्त इमाम हुसैन ने फजर के वक्त फरमाया था अकबर आज मेरी बहन का दिल है, अज़ान अली अकबर अकबर दे दे, अज़ान अली अकबर हो जाए। अब अकबर ने इमाम हुसैन की जानिब देख के कहा था बाबा आपको अपनी बहनों का बड़ा ख्याल है, मेरी भी एक बहन है जो मदीने में बैठी हुई है, वाह गुरबता। हुसैन ने अकबर की जानिब देख के कहा था अकबर मैं वक्त का इमाम हूँ, यहाँ अजान दोगे सुगरा को मदीने में आवाज़ जाएगी। अकबर ने कहा अल्लाह अकबर। वहाँ सुगरा दरवाजे के करीब आई, बीबी फ़िज़ा से कहा अम्मा फ़िज़ा, बीबी सलमा से कहा अम्मा सलमा ज़रा जाना देखना मेरे अकबर की बारात तो नहीं आई, हाय मेरे अकबर की बारात तो नहीं आई। मैं कहती हूँ बीबी अकबर की बारात नहीं आई, अकबर चले हैं मक्तल की जानिब मरने के लिए। अब जब चलने लगे थे ना अकबर, अब अकबर की तैयारी होने लगी। अब जब चलने लगे अकबर, इमाम हुसैन ने कहा अकबर जब 7 बरस के थे पहली दफ़ा ज़ैनब ने आपको अमामा बांधा, अकबर जब बड़े हुए कभी माँ ने कभी बहनों ने बांधा, आज मुझ बाप की ख्वाहिश है अपने बेटे के सर पे अमामा मैं खुद बांधूं। अकबर ने जानू पे आ गए, इमाम हुसैन से कहा बाबा अमामा बांधिए। अब घुटनों पे है अकबर और इमाम
امام کھڑے ہوئے ہیں. اب جو امامہ سر پہ لپیٹنا شروع کیا, پہلا بند باندھا. حسین نے کہا قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. واہ غربتا کہ باپ جوان بیٹے کو کفن باندھ کے بھیج رہا ہے. اب شہزادہ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے. جب جانے لگے نا اکبر, امام نے کہا اکبر جب تک جنگ شروع نہیں کرتے میری جانب دیکھتے رہنا. اب شہزادہ علی اکبر سوار ہوئے. جیسے جیسے گھوڑا تیز ہوتا ہے امام پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جیسے جیسے گھوڑا تیز ہوتا گیا امام کے قدم تیز ہوتے گئے. ایک روایت میں نے پڑھا کہ جیسے جیسے گھوڑا تیز ہوا امام بھاگنا شروع ہوئے. ایک وقت ایسا آیا کہ گھوڑا اتنا تیز ہے امام کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں. ایک روایت میں ایک راوی نے لکھا کہ شہزادہ علی اکبر کو ایک بی بی نے صدا دی, کہا اکبر رک جاؤ, تمہارے مرنے سے پہلے میرا غریب بیٹا مارا جائے گا. اب شہزادہ علی اکبر رکے, گھوڑے سے اتر کے کہا بابا آپ نے خود ہی تو اجازت دی تھی, خود ہی تو کہا تھا اکبر جائیے, پھر اب میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں. اور علامہ پڑھتے ہیں نا کہ امام حسین نے کہا تھا اکبر تیرا اگر جوان بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا. میں کہتی ہوں جوان بیٹے سب کے ہوتے ہیں. امام نے یہ نہیں کہا تھا جوان بیٹا ہوتا تو میں پوچھتا. امام نے کہا تھا اکبر تیرا اگر تیرے جیسا جوان بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا, تو اسے مرنے کیسے بھیج دیتا. اب جب اکبر گئے ہیں مقتل کی جانب, اب جا کے اکبر نے جو جنگ لڑی, ایک بار یزیدی بھی کہہ اٹھے مقتل میں علی آیا ہے. اب جو اکبر کو پیاس لگی نا واپس بابا کی جانب آئے, بابا سے کہا بابا مجھے پیاس لگی ہے. بابا نے اپنی زبان اکبر کی زبان کے ساتھ مس کی. اکبر چیخ اٹھے, کہا بابا آپ تو میرے سے بھی زیادہ پیاسے ہیں, بابا آپ کی زبان میں تو جیسے کانٹے ہیں. اب اکبر دوبارہ گئے مقتل کی جانب اور لائنوں نے حملہ کیا. ایک لائن نے اکبر کے سینے میں برچھی مار کے توڑ دی اور روایتیں کہتی ہیں اس لائن نے کہا آج دیکھوں گا حسین کتنا صابر ہے. اب یہ کہنا تھا. اب جب شہزادہ علی اکبر زین سے زمین پہ آ رہے ہیں کہا بابا مدد کو آئیے. جانتے ہیں نا جب برچھی لگی تھی خیمے میں لیلا موجود تھی, پیچھے قدم دیکھے امام حسین نے کسی بی بی کے ہیں تو لیلا سے کہا تھا لیلا جاہے نماز پہ جا کے دعا کیجئے, خدا ماؤں کی دعا قبول کرتا ہے. اور میرے امام نہیں چاہتے تھے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے سینے میں برچھی لگتے ہوئے دیکھے. ارے بی بی نے جاہے نماز پہ بیٹھ کے کہا تھا یا خدایا اور یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, اے خدایا میرے اکبر کو حسین سے ملا دے. اور جب اکبر زین سے زمین پہ آئے ہیں کہا بابا مدد کے لیے آئیے. امام حسین گئے ہیں مدد کے لیے. اب جب امام گئے تھے نہ جانتے ہیں کس کیفیت میں گئے تھے. امام یہ پہلے شہید تھے کہ جن کے قاتلوں سے پوچھتے جا رہے تھے اور کسی نے میرے اکبر کو دیکھا ہے اور کوئی مجھے بتائے میرا اکبر کہاں ہے. اور میری آنکھوں کا نور چلا گیا اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا. امام بیٹے کے قاتلوں سے پوچھتے ہیں مجھے کوئی میرا اکبر دکھا دو, مجھے میرے اکبر کے پاس لے جاؤ. ارے جانتے ہو کئی روایات آتی ہیں کہ امام اکبر کی لاش پہ چل کے نہیں پہنچے, ایسے گئے ہیں جیسے اگر اصغر ہوتے تو اکبر کی لاش پہ جاتے. امام جب لاش اکبر پہ پہنچے ہیں نا ابھی اکبر زندہ تھے, امام نے جا کے شہزادے کا سر رکھا اپنی گود میں, کہا اکبر آپ جوان ہیں میں بوڑھا ہوں, میرے گلے میں باہیں ڈالیں آپ کو اٹھا کے لے جاؤں خیمے کی جانب. اب اکبر سینے سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے. امام نے کہا اکبر ہاتھ اٹھائیے. اب جو ہاتھ اٹھایا برچھی کا پھل دیکھا. واہ غربتا کوئی باپ جوان بیٹے کی لاش نہیں دیکھ سکتا. امام حسین نے برچھی کا پھل دیکھا بیٹے کے سینے میں. اور میں کہتی ہوں ابراہیم و اسماعیل نبی سے کہ اب آئیے دیکھیے نہ اکبر کی آنکھوں پہ پٹی ہے نہ حسین کی آنکھوں پہ پٹی ہے. اب آ کے دیکھیے قربانی کسے کہتے ہیں.
جانتے ہیں کچھ روایات میں عالموں نے لکھا، کہتے ہیں کہ جب شہزادہ علی اکبر کے سینے سے امام برچھی نکالنے لگے تھے، تمام انبیاء موجود تھے، رسول خدا موجود تھے، مشکل کشا موجود تھے، بی بی فاطمہ موجود تھی۔ جب امام حسین نے برچھی نکالنے کا ارادہ کیا، نبیوں نے کہا یا رسول خدا آپ جانے، آپ کا حسین جانے، ہم یہ منظر نہیں دیکھ سکتے۔ تمام نبی وہاں سے چلے گئے، اور جب برچھی کو ہاتھ رکھا، محمد مصطفیٰ نے کہا علی آپ جانے، آپ کا حسین جانے۔ اب جو برچھی نکالی، علی نے کہا فاطمہ آپ جانے، آپ کا حسین جانے۔ ہوا غربتا، اتنی غربت ہے کہ کوئی نبی نہ دیکھ سکا، باپ بیٹے کے سینے سے برچھی نکال رہا ہے، اور جب برچھی کا پھل نکالا، اکبر کا کلیجہ برچھی کے پھل کے ساتھ باہر آیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لاش اکبر کو خیموں میں اٹھا کے لائے، تمام بیویاں آئی۔ اب کسی نے کہا لیلا کو لایا جائے، اور لیلا کو لینے جب فضا گئی نا، دیکھتی ہے لیلا کبھی خیمے کے پردے سے ایک طرف ٹکراتی ہے، کبھی دوسری طرف ٹکراتی ہے۔ اب جو لیلا کو دیکھا، فضا نے کہا لیلا کیا ہوا؟ لیلا نے کہا میری آنکھوں کا نور چلا گیا، اور مجھے خیمے کا پردہ نظر نہیں آ رہا، اور میری آنکھوں کا نور چلا گیا، اور میرا اکبر مارا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا باری تعالیٰ ان روتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ، یا باری تعالیٰ یہاں جتنے بھی مومن مومنات مجلس کو سن رہے ہیں، یا باری تعالیٰ ان کا سننا، میرا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا باری تعالیٰ شہزادہ علی اکبر کی جوانی کے صدقے، یا باری تعالیٰ ماؤں کے جوانوں کو اور بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھنا۔ یا باری تعالیٰ کسی ماں کو بیٹے کا غم نہ دکھانا، کسی باپ کو بیٹے کا غم نہ دکھانا، کسی بہن کو بھائی کا غم نہ دکھانا۔ امام حسین کی مشکلات کا واسطہ، یا باری تعالیٰ جتنے بھی مومن اور مومنات ہیں جن کی کوئی بھی مشکل ہے، یا باری تعالیٰ ان کی ہر قسم کی مشکل کو حل فرمانا۔ یا باری تعالیٰ بیمار کربلا کے صدقے، امام سجاد کے صدقے، یا باری تعالیٰ جتنے بھی مریض ہیں، یا باری تعالیٰ انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ شہزادے علی اصغر کے صدقے، بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے، یا باری تعالیٰ جتنے بھی بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو بیٹیوں کی خواہش مند ہیں، بی بی سکینہ کے صدقے بیٹیاں دے، جو بیٹوں کے خواہش مند ہیں علی اصغر کے صدقے بیٹے دے۔ یا باری تعالیٰ پھر سے کہہ رہی ہوں امام حسین کی مشکلات کے صدقے، یا باری تعالیٰ کسی قسم کی کوئی بھی مشکل ہے، تو رحیم و کریم ہے، تو سب کے دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ یا باری تعالیٰ کسی قسم کی بھی کسی کو مشکل ہے جو بتا سکتا ہے یا نہیں بتا سکتا، اور تو رحیم و کریم ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ یا باری تعالیٰ ہر کسی کی مشکل کو حل فرمانا، یا باری تعالیٰ ہر کسی کو مشکل سے نکالنا، یا باری تعالیٰ ہر کسی کی حاجت کو پورا فرمانا۔ یا باری تعالیٰ جو بھی جائز حاجات ہیں، تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، تجھے واسطہ اپنے حبیب کا، ان کی ہر قسم کی جائز حاجات کو پورا فرمانا۔ یا باری تعالیٰ یہ چینل جو بھی چلا رہا ہے، جو بھی بانیان ہے، یا باری تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما کہ وہ مزید اس نیک راہ میں اپنی اچھائیوں سے اور بھی بہت سارے کام کر سکیں، اپنے آپ کو صرف کر سکیں۔ یا باری تعالیٰ امام زماں کا جلد از جلد ظہور فرما، امام زماں کا جلد از جلد ظہور فرما، امام زماں کا جلد از جلد ظہور فرما۔ آمین الہی آمین۔